ابو الحسن سراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا، وہاں میری نگاہ ایک ایسی حسین عورت پر پڑی جس کے چہرے کا حسن چمک رہا تھا۔ میں نے ایسی حسین عورت آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ شاید اس کے چہرے کی یہ ساری رونق اس وجہ سے ہے کہ اس کو کوئی کبھی رنج و غم نہیں پہنچا ہوگا۔ اس عورت نے میری یہ بات سن لی اور کہنے لگی کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میں غموں میں جکڑی ہوئی ہوں اور میرا دل فکروں سے اور آفتوں سے زخمی ہے، اور اب کوئی بھی میرے غموں میں میرا شریک نہیں رہا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کہ میرے خاوند نے قربانی کی ایک بکری ذبح کی، پاس ہی میرے 2 چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ دودھ پیتا میری گود میں تھا۔ شوہر نے گوشت مجھے پکانے کے لیے دیا اور میں گوشت لے کے پکانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان دونوں بچوں میں سے بڑے نے چھوٹے سے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ابا نے بکری کس طرح ذبح کی؟ تو چھوٹے نے کہا کہ ہاں بتاؤ کہ ابا نے بکری کس طرح ذبح کی۔ تو بڑے نے چھوٹے بھائی کو لٹا کے بکری کی طرح چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا۔ پھر وہ اس کو ذبح کر کے ڈر کے مارے بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں ایک بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ باپ اس کی تلاش میں نکلا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کی شدت سے مر گیا۔ میں دودھ پیتے بچے کو بٹھا کر دروازے پہ گئی تاکہ میرے خاوند کا کچھ پتہ مجھے مل سکے۔ تو وہ چھوٹا بچہ گھسیٹتا ہوا ہانڈی کے پاس پہنچ گیا جو چولہے پر رکھی ہوئی جوش سے پک رہی تھی۔ اس بچے نے جو ہانڈی پر ہاتھ مارا تو وہ پکتی پکتی اس پر گر گئی، جس سے اس بچے کا سارے بدن کا گوشت جل کر ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ میری ایک بڑی لڑکی تھی جو اپنے خاوند کے گھر میں تھی۔ اس کو جب اس سارے قصے کی خبر پہنچی تو وہ خبر سن کر زمین پر گر گئی۔ اسی میں اس کی بھی موت مقدر تھی اور وہ بھی مر گئی۔ مقدر نے ان سب کے درمیان میں مجھ اکیلی کو زندہ چھوڑ دیا۔ تو ابو الحسن سراج کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تجھے کس طرح صبر آیا؟ وہ کہنے لگی کہ جو شخص صبر اور بے صبری میں الگ الگ غور کرے گا تو وہ ان کے درمیان بہت فرق پائے گا۔ صبر کا انجام محمود ہے اور بے صبری پہ کوئی اجر نہیں ملتا۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے اور چل دی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے صبر کیا اس لیے کہ صبر بہترین اعتماد کی چیز ہے، اور اگر بے صبری سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا تو کرتی۔ میں نے ایسی مصیبتوں پر صبر کیا، اگر وہ مصیبتیں سخت پہاڑوں پر پڑتی تو وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر قدرت پائی، بس ان کو نکلنے سے روک دیا۔ اب یہ آنسو اندر ہی اندر میرے دل پر گر رہے ہیں۔